بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے اپنے والد گرامی قدر علیہ السلام کے ساتھ تاریکی شب میں خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں ہم نے ایک دلسوز آواز سنی۔ کوئی شخص رب العالمین کے حضور گڑ گڑا رہا تھا اور گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا، اور دعا کے ساتھ وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ میرے والد علی علیہ السلام نے فرمایا، حسین، تم نے گنہگار کے نالہ کو سنا جو بارگاہ اہدیت میں فریاد کر رہا ہے اور اشک ندامت سے وضو کر رہا ہے۔ جاؤ اسے تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس تاریکی شب میں لوگوں کو ایک طرف ہٹاتا ہوا اس تک جا پہنچا۔ وہ شخص رکن اور مقام کے درمیان آہو زاری میں مصروف تھا۔ میں اسے اپنے والد و ماجد امام علی علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں عربوں میں سے ایک شخص ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پر سوز و نالے کس لیے ہیں؟ اس نے کہا، مولا، آپ مجھ سے پوچھ کر کیا کریں گے؟ گناہ کے بوجھ نے میری پشت کو جھکا دیا ہے، اور والد کی نافرمانی، اس کی بد دعا نے میری زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور میری سلامتی و تندرستی مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنا واقعہ بیان کرو۔ اس جوان نے کہا، میرا بوڑھا باپ تھا جو مجھ پر بڑا مہربان تھا، لیکن میں دن رات برے اور بیہودہ کاموں میں لگا رہتا تھا۔ وہ بیچارہ مجھے جتنی نصیحت کرتا تھا، میں نے اسے کبھی قبول نہیں کیا، بلکہ بعض اوقات میں اپنے والد کو اذیت دینا اور اسے گالیاں دیتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے باپ کے پاس ایک صندوق ہے جس میں کچھ رقم موجود ہے۔ میں وہ رقم لینے کے لیے صندوق کے قریب گیا۔ میرے والد نے مجھے روکا۔ میں نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا اور زمین پر دے مارا۔ بوڑھا شخص تھا، بیچارہ زمین پر گرا۔ دوبارہ اٹھنے کی اس نے کوشش کی، لیکن درد کی وجہ سے نہ اٹھ سکا۔ میں نے صندوق سے رقم نکالی اور باہر چلا گیا۔ اس وقت میرے باپ نے کہا، میں خانہ کعبہ جا کر تمہیں بد دعا دوں گا۔ پھر میرے باپ نے چند دن روزے رکھے اور نمازیں پڑھیں، پھر سامان سفر اکٹھا کیا اور اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا اور خانہ کعبہ پہنچا۔ میں اس وقت موجود تھا۔ میرے والد نے میرے سامنے غلاف کعبہ کو پکڑا اور رو رو کر مجھے بد دعا دی۔ خدا کی قسم، میرے والد کی بد دعا ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی تھی کہ میری تندرستی سلب ہو گئی۔ پھر اس جوان نے اپنی قمیض اٹھا کر ہمیں اپنا جسم دکھایا۔ اس کے بدن کا ایک حصہ لکڑی کی طرح خشک ہو چکا تھا اور حرکت کے قابل نہیں تھا۔ جوان نے کہا، مولا، اس واقعے کے بعد میں سخت پشیمان ہوا اور کئی دفعہ اپنے والد سے معافی مانگی، لیکن اس نے مجھے معاف نہ کیا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ 3 سال کا عرصہ اسی طرح سے گزر گیا۔ میں والد سے مسلسل معافی مانگتا رہا، لیکن وہ معاف
کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر 3 برس کے طویل عرصے کے بعد وہ کچھ نرم ہوا۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ کعبہ شریف پہنچ کر میرے لیے اسی جگہ پر دعا کرے جہاں اس نے مجھے بد دعا دی تھی۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ میرے والد نے میری درخواست قبول کی۔ میں والد کو اونٹ پر سوار کر کے اونٹ پر سوار ہوا۔ سفر کرتے ہوئے ہم وادی عراق میں پہنچے۔ رات انتہائی تاریک تھی اور ہم محو سفر تھے۔ اچانک ایک پرندہ اڑا۔ اس کے اڑنے سے میرے والد کا اونٹ دوڑنے لگا اور میرا والد اونٹ سے گرا۔ اس کا سر نیچے 2 پتھروں سے ٹکرایا اور وہ وہیں جاں بحق ہو گیا۔ میں نے والد کو اسی جگہ دفن کیا اور خود اکیلا بیت اللہ پہنچ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ نہ جانے مجھے میرے گناہوں کی معافی ملے گی یا نہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ گیا ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دعا تلقین فرمائی۔ میں تجھے وہی دعا بتاؤں گا۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے۔ اس دعا کو جو شخص بھی پڑھے گا اس کی پریشانی دور ہوگی، اس کے درد، مرض، فقر و تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی مولا کائنات نے اس دعا کی خصوصیات بیان فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جوان سے زیادہ دعا کی خصوصیات سن کر خوش ہوا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، ذی الحج کی شب دہم اس دعا کو پڑھنا اور صبح کے وقت میرے پاس آنا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا کا لکھا ہوا نسخہ جوان کو دیا۔ 10 ذی الحج کو صبح وہ جوان ہمارے پاس آیا اور وہ مکمل طور پر تندرست تھا، اور جوان کہنے لگا، خدا کی قسم اس دعا میں اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ پروردگار کی قسم میری دعا مستجاب ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی دعا کو پڑھا مجھے نیند آ گئی اور عالم خواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بدن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، خدائے بزرگوار کو یاد کرو، تمہیں اچھائی ملے گی۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے آپ کو صحیح و سالم پایا۔